السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم ناظرین، ہم جو بھی اعمال صالحہ کرتے ہیں، یعنی نیک کام جو بھی انجام دیتے ہیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، صدقہ و خیرات ہو، ان کے قبولیت کے کچھ شرائط ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین ان اعمال کو اسی وقت قبول فرمائے گا جب وہ شرطیں پائی جائیں گی۔ جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ ان کام کو کرنے والا، یعنی نیک کام کو کرنے والا شخص موحد ہو، شرک نہ کرتا۔ دوسری جو شرط ہے کہ یہ نیک کام کتاب و سنت کے موافق ہو، منمانی نہ ہو۔ تیسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ یہ نیک کام ایک آدمی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے کیا ہو، اللہ رب العالمین کی خوشنودی مقصود ہو، ریا اور نمود نہ ہو، دکھاوا مقصد نہ ہو۔ کیونکہ ریاکاری ایک ایسی شے ہے جو ہمارے نیک اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ نہ یہ کہ اللہ رب العالمین ہمارے نیک کام کو قبول نہ کرے گا، بلکہ اللہ رب العالمین جو نیک کام ہے، اگر کوئی شخص اس کو دکھاوا کے لیے کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو عذاب بھی دے گا۔ آئیے اسی کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سماعت فرمائیں۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن سب سے پہلے 3 لوگوں کا فیصلہ فرمائے گا۔ یعنی قیامت کے دن جہنم کے اندر سب سے پہلے 3 لوگ داخل ہوں گے۔ انہی تینوں لوگوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکائی جائے گی۔ پہلا شخص شہید ہوگا۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو اپنے سامنے بلائے گا، اپنی تمام نعمتوں کا اقرار کرائے گا۔ وہ شخص تمام نعمتوں کا اقرار کر لے گا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا فما عملت فیہا، ان نعمتوں کے پانے کے بعد تو نے کیا کیا؟ یعنی ہم نے تمہیں طاقت و قوت عطا فرمائی تھی، تمہیں لڑنے کا فن عطا فرمایا تھا، تم نے اس کا کہاں تک حق ادا کیا؟ وہ کہے گا قاتلت فیک حتی تشہد، اللہ رب العالمین میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ سوچنے کا مقام یہ ہے کہ شہادت اور اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد، یہ عبادتوں میں سب سے بڑا مقام رکھتا ہے۔ یعنی جتنے عبادات ہیں اس میں جہاد فی سبیل اللہ یہ سب سے عظیم عبادت ہے، کیونکہ جہاد میں ایک انسان اپنی جان کی بازی لگا کر کے اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرتا ہے، اور شہادت پا جانا یہ اور عظیم شے ہے کہ اللہ رب العالمین کو شہید بہت ہی محبوب ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ واحد شہید ہی وہ شخص ہے کہ شہادت پانے کے بعد وہ دنیا میں واپس آنے کی تمنا ظاہر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین تو مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج، میں دوبارہ تیرے راستے میں جہاد کروں گا اور شہید ہوں گا۔ کیوں؟ اس لیے جب شہید اس کو جنت کے اندر انعامات دکھلائے جاتے ہیں تو اس کی تمنا کرتا ہے۔ دوسری بات، شہید کو شہادت کے وقت صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی تکلیف ایک شخص کو چینٹی کاٹنے کی ہوتی ہے۔ تو کہے گا اللہ رب العالمین میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کذبت،
تو جھوٹا ہے. قاتلت، تو نے جہاد اس لیے کیا لیقال جری، تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگ تجھے سپاہی کہیں، لوگ تجھے شہید کہیں. فقط قیل، دنیا میں کہنے والوں نے کہہ دیا. ثم امر به فصلب على وجهه حتى القي في النار، پھر اس ریاکار شہید کو چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. دوسرا شخص آئے گا جو عالم دین ہوگا، حافظ ہوگا، قاری ہوگا. اللہ رب العالمین اس کو بھی اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرے گا اور یاد دلائے گا اور پوچھے گا فما من تفیہ، کہ میں نے تجھے یہ جو نعمت عطا فرمائی تھی، عالم بنایا تھا، قرآن کا حافظ تو نے کہاں تک اس کا حق ادا کیا؟ وہ کہے گا تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. اللہ رب العالمین، میں نے علم دین کو سیکھا اور سکھلایا تھا، اور میں نے قرآن خود پڑھا. یہ قرآن یا علم شرعی کا سیکھنا یہ بہت عظیم عبادت ہے اور اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسرے کو سکھلائے. اللہ رب العالمین فرمائے کذب، تو جھوٹا ہے. تو نے علم دین صرف اس لیے سیکھا کہ عالم کہلائے، تو نے قرآن صرف اس لیے پڑھا کہ تو قاری کہلائے. فقط کی دنیا میں کہا گیا تم امر به فصلب على وجهه حتى القي في النار. اس ریاکار عالم کو، اس ریاکار قاری کو بھی چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تیسرا شخص آئے گا، اللہ رب العالمین دنیا میں اس شخص کو ہر قسم کے معلوم انعام سے نوازا ہوگا. دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہ ہوگی جو اللہ رب العالمین اس کو عطا نہ کیا. اللہ رب العالمین اس سے بھی فرمائے گا فما عملت فیہا، تو نے ان نعمتوں کے پانے کے بعد کیا کیا؟ وہ کہے گا ما ترکت من سبیل، اللہ رب العالمین کوئی بھی ایسی جگہ، کوئی بھی ایسا راستہ میں نے نہیں چھوڑا جہاں مال خرچ کرنا تجھے پسند ہو، الا انفقت فیہا لک، مگر میں نے وہاں مال تیرے واسطے خرچ کیا. اللہ رب العالمین فرمائے گا کذبت، تو جھوٹا ہے. ولکنک فعلت لیقال جواد فقط قیل، تو نے مال صرف اس لیے خرچ کیا کہ لوگ کہیں بڑا دیالو ہے، بڑا صدقہ و خیرات کرتا ہے. فقط کی دنیا میں کہا گیا ثم امر به فصلب على وجهه حتى القي في النار. اس ریاکار مالدار کو بھی چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے. حضرات، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، ہم اور آپ غور کریں. اس میں جو اعمال ہیں وہ اعمال صالحہ ہیں، لیکن صرف اور صرف ریاکاری کی وجہ سے اللہ رب العالمین اعمال صالحہ کرنے کے باوجود ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گا. اور نہ کہ جہنم میں داخل کرے گا، بلکہ جہنم میں سب سے پہلے داخل کر کے انہی سے جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہر نیک عمل صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے کریں، ریا اور دکھاوا مقصود نہ ہو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام لوگوں کو اپنے نیک عملوں کے اندر خلوص و للہیت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ریا اور مجوس سے ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے. آمین.